بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ 8 فروری کو ضلع گوادر کے عوام نے عقد و تحریک کو مینڈیٹ دیا، ہمیں محبت دی۔ ضلع گوادر کے ماؤں بہنوں بچوں بوڑھوں جوانوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ الحمدللہ ہم نے عقد و تحریک نے کامیابی حاصل کی۔ ہم نے 10 نکاتی ایک منشور ضلع گوادر کے عوام کے سامنے پیش کیا، تو انشاءاللہ اس اپنے 10 نکاتی منشور پر عمل درآمد کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ چند ہی دن گزرے تھے، حلف بھی میں نے نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس بارش نے ضلع گوادر میں ان تمام دعووں کی جو دعوے کیے جا رہے تھے ترقی کے، کہ گوادر مستقبل کا سنگاپور، مستقبل کا دبئی، سی پیک کا ماتے کا جومر، پورٹ سٹی، بگ سٹی، سرمایہ دار حکومت، پتہ نہیں کیا کیا القابات، سال میں 3 دفعہ 4 دفعہ VIPs کا گوادر آنا، یہاں بلند بانگ دعوے کرنا، مختلف پروجیکٹس کے اعلانات کرنا، اس بارش نے تمام دعووں کی حقیقت کھول دی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی جو طاقت ہے، طوفانی بارشوں کا کوئی ترقی یافتہ ملک بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کم سے کم 50% یا 60% ان کے نظام میں اتنی اچھائی ہوتی ہے کہ وہ اس طوفان کو بھی کور کر لیتا ہے، اس سے حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر وہ تباہی مچا دیتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے گوادر میں اور ضلع گوادر میں جتنے ترقیاتی کام کیے گئے، تو اس میں کوئی ماسٹر پلان یا کوئی منصوبہ بندی، پانی کے نکاسی آب کا، آبادی کا، شہروں کا، لوگوں کے گھروں کا، مستقبل کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یا روڈ بنائے گئے اسی طرح، یا بلڈنگ بنائے گئے اسی طرح، یا پروجیکٹ بنائے گئے اسی طرح، یا سمندر کے اندر پروجیکٹ بنائے گئے، سمندر کے باہر پروجیکٹ بنائے گئے، اس میں شہری آبادیوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ شہری آبادیوں کا کیا حال ہوگا، یہ بارش کا پانی کہاں جائے گا، نکاسی آب کا نظام، سیوریج کا نظام، اس پہ کوئی لحاظ نہیں ہے۔ بلا مبالغہ اربوں روپے خرچ کیے گئے گوادر میں، اربوں، 2002 سے لے کر آج تک اگر کوئی تخمینہ لگائے وفاقی حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، گوادر پورٹ اتھارٹی کو، اور باقی جتنے عمانی گرانٹ، جاپانی گرانٹ، فلان گرانٹ، کتنے ممالک نے یہاں فنڈ دیے، تمام فنڈ ہم اکٹھے کریں تو اربوں کے وسائل ضلع گوادر میں آئے۔ تو آج ضلع گوادر کے گھر گر رہے ہیں، مکانات گر چکے ہیں، گھر گر چکے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر رہ نہیں سکتے، ہمارے لوگ گھر کے اندر سو نہیں سکتے، خوف کے عالم میں۔ اس پہ میں نے اسمبلی میں پہلی بات بھی یہی کی کہ اس پہ کوئی کمیٹی ہونی چاہیے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ اربوں کے وسائل کہاں گئے، یا کہ بیوروکریسی ارب پتی بن گئی، یا کہ بیوروکریسی کے بہت سارے افسران نے کمیشن کا کر کے یا ارب پتیوں کروڑ پتی بن گئے، یا کہ عوامی نمائندے ارب پتیوں کروڑ پتی بن گئے اور عوام کے مکانات گر گئے، عوام کی چار دیواری گر گئے، عوام کی گلیاں آج سمندر کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم چوکوں پہ نہیں گزر سکتے، آج ہم مسجد نہیں جا سکتے، ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے، خوف کا عالم ہے کہ کوئی مکان میرے سر پہ نہ گر جائے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس پہ میں نے وہاں بھی بات کی کہ اس پہ انشاءاللہ ہم اس پر تحقیقات بھی کریں گے کہ کمیٹی صوبائی حکومت بنائے، ان تمام فنڈز کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ کیا پروجیکٹ تھے، کیا ترقی تھے۔ روڈ چاروں طرف بنائے گئے، نکاسی آب کا کوئی نظام نہیں ہے، پروجیکٹ بنائے گئے، نکاسی آب کا کوئی نظام نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم کام بھی کریں گے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم یہ وسائل کا تو احتساب ضرور کریں گے کہ یہ اتنے وسائل گوادر پہ آئے، گوادر میں خرچ بھی ہو گئے، لیکن گوادر کے عوام آج بھی ڈوب رہے ہیں پانی کے اندر۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طوفانی بارشوں میں 4 قسم کے ہمیں نقصانات ہوئے۔ ہمیں
تو اس پہ انشاءاللہ ہم بیٹھ بھی رہے ہیں، سروے بھی ہو رہے ہیں، سرکار کی طرف سے بھی سروے رہے، ہمارے کونسلر بھی کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا نقصان ہوا ہے 4 قسم کے نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک تو ہمارے پورے ضلع گوادر میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے کئی مکانات ہمارے منہدم ہو چکے ہیں، کئی ہمارے 4 دیواریاں ہمارے لوگوں کی منہدم ہو چکی ہیں، بہت سارے مکانات ایسا ڈیمیج ہیں کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح دیہاتوں میں ہمارے بندات، ہمارے لوگوں کے بندات جن کا ذریعہ معاش زراعت انہیں پہ منحصر تھا، لوگ اس پہ کھاتے تھے، تو یہ بندات بہت بڑی تعداد میں بندات ہمارے لوگوں کے ٹوٹ چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ماہی گیروں کے بورڈز ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں مال مویشی، کئی لوگوں کے مال مویشی بھی نقصان ہو چکے ہیں۔ ان سب پہ سروے ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم حکومت سے، اسی لیے ہم نے وہ بات کرنے کے بعد 2 دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں آئے، وزیر اعظم صاحب یہاں آئے، ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرے لوگوں کا نقصان کا تلافی نہیں ہوتا، جب تک ان کا جن کے مکانات گرے ہیں، جن کی 4 دیواریاں گری ہیں، جن کے بورڈز کا نقصان ہوا ہے، جن کے بندات ٹوٹے ہیں، جن کے مال مویشیوں کا نقصان ہوا ہے، جب تک ان کے نقصانات کا ازالہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم مطمئن نہیں رہیں گے۔ اس سے دوسری بات یہ کہ آج میں میڈیا کو بھی اپنے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جتنے نقصانات ہوئے ہیں، طوفانی بارشیں آئی ہیں، سمندری طوفان آیا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر فہرست بنائے گئے تھے، ذاتی دوستی کی بنیاد پر فہرست بنائے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ نظر انداز ہو گئے تھے کہ، اور پارٹی بازی، اور یہ میرے پارٹی کا ہے اور میرے پارٹی کا نہیں ہے، اور میرے فیملی کا ہے میرے فیملی کا نہیں ہے، اور میرا ووٹر ہے میرا ووٹر نہیں ہے۔ میں تو گوادر ایسے کہ لیڈر ہے جن ملوث کیتا گا نا عوامی نمائندہ ہے اس کا کہ بھائی فی الحال روڈ 1 کلومیٹر روڈ 1 کروڑ مانا بلے، باقی آتی مرضی ہے تو کریے نہ کریے، اور مرچی ہے انشاءاللہ اندر ٹھیکیدار رہی وضع کہ مولانا چکا کمیشن لوٹی کار لے کر آیا مکرانا آیا رہی معلوم ہے نا، پہلا فیصلہ لیڈر ہے کرنے کی، اور لیڈر اثرات جانا رہا ہوں۔ اگر لیڈر آپ آئیے بنیاد آئیے منشا آئیے مقصد صرف دولت ہے، کار نئے بڑا پورے ری بلڈنگ ہمیں ڈیولپ بنے، انشاءاللہ ماں کوشش کریں، میں منتخب ہوگا بعد بیروکریسی ہو جا، اور انشاءاللہ چیزیں روچ بعد میں ہوتی، بیروکریسیاں بھی اچھے مردم کاریں یا آئی تو پروویژن بھی کار کا لوگ بے وہاں، پلاننگ کا لوگ بے وہاں، قوم خدمت کا لوگ بے وہاں، اچھے انشاءاللہ بیروکریسی مکارے توشے بیروکریسی نہ رہے کہ آئی مقصد صرف کی لاپ ہے کہ میں گوادر دولت کا لٹا اور ڈالنا دولت بنائے نا توشے بیروکریسی انشاءاللہ چیزیں وقت کے بعد ہوتی ضلع گوادر بیروکریسیہ عوام خادم کارے فرعون نیارے۔